اگر عمران خان یہ دینا چاہے تو کیا آپ کو عمران خان دے رہے پیغام؟ کل ٹرمپ اور یہ ایران اکٹھے بیٹھ کے بھی ڈیل کرنے لگے ہیں، پھر آپ کیا کہو گے بتاؤ؟ آج جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ جب اکٹھے بیٹھیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جنگ ایسی اتنی خطرناک جنگ ہو نہیں سکتی، لیکن تھوڑا سا جیو پولیٹیکل سچویشن سمجھنا، انٹرنیشنل ریلیشنز میں انالیسس کرنا، عمران خان کی سمجھداری بھی تو دیکھ لینا. انہوں نے کیا بیان دیا کہ متحد رہیں سینسٹیو ٹائمز ہے، مطلب اس وقت سینسٹیو حالات ہیں، انہوں نے یہ کہا. اب آپ دیکھیں سینسٹیو تھے، لیکن ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ جو عمران خان نے کہا انہوں نے ان کو، میں کہا میں ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ تھوڑے دنوں کے بعد ان کو بیٹھنا پڑے گا اکٹھے، اور انہوں نے وہی کہا. اور آج دیکھ لیں کل ایران اور امریکہ اکٹھا بیٹھ کے ایک ڈیل کر لیتے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ آرمی چیف کی اور ٹرمپ کی نہیں، آپ کو میں ملاقات. بتاتی ہوں پھر آپ کیا کہیں گے. آپ دیکھیں یہ جو لوگ تھے جو شور مچا رہے تھے نا نون لیگ والے، عمران خان کیوں نہیں بول رہا؟ کیونکہ یہ اس قسم کے وہ اپنے کیا وہ آئینہ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس لیے کہلوانا چاہ رہے تھے عمران خان سے تاکہ جن کے یہ جوتے پالش کر رہے ہیں تاکہ ان کو جا کے بتائیں دیکھیں وہ شکایت نہیں لگانی ہے، ساروں کو سمجھ آتی ہے تو یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا. عمران خان پاکستان کا غیرت کا سمبل ہے اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کی وہ عزت ہے، نہیں تو دنیا اس وقت پاکستانیوں کو دیکھ کے پوچھ رہی ہے اتنا بڑا لیڈر ہے تم لوگ اس کو باہر نہیں نکال سکے. اور آپ ایران ایمبیسی میں سارے جو بھاگے جا رہے ہیں، ایران ایمبیسی، ایران سوچتا ہوگا ہم تو ایسی قوم ہے کہ اتنا سا خطرہ آیا اور ہم ساری قوم سڑکوں پہ تھی، ہاں اپنے ملک کے لیے، اور یہاں پہ لیڈر اتنا بڑا پارٹی کا جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ لوگ ہماری کیا مدد کریں گے؟ سب پہلے جا کے اپنے لیڈر کی تو مدد کر لیں. آرمی چیف اور ٹرمپ کی ملاقات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ گنڈا پور نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب جب ٹرمپ کو سمجھ آ گئی کہ فائدہ کچھ نہیں ایک پرائم منسٹر اور پاکستان کے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ٹرمپ نے کیا میسج، کیا سمجھ آئی آپ کو کہ نہ پریزیڈنٹ بھی بے معنی ہے اور پرائم منسٹر بھی بے معنی ہے. ٹرمپ نے کہا اس سے بات کرو جس سے تم بنتا ہے بات کرنے کا، یہی ہوا ہے نا. تو آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں؟ یہ جو سارا دن جمہوریت کا ڈرامہ لگایا ہوا یہ بھی ختم کر دیں. اصل میں پہلے والے ملٹری آئے نا ڈکٹیٹرز، ان میں اتنی تو دلیری تھی، آ کے کہتے تھے میں ڈکٹیٹر بننے آیا ہوں، اتنے دلیر تھے وہ. یہ تو وہ بھی نہیں کر رہے. ملتے ٹرمپ کو ملنے گئے گاڑی کے اندر جانے دی اس کو. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا آخری سوال کہ گنڈا پور نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی وہ چیزیں تبدیل کرنی ہوگی بجٹ کے اندر، وہ تبدیل کرنے کے بعد ہم بجٹ کو پاس کریں گے. بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ پاس کر دیا. لیکن ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ بجٹ پاس ہو گیا. اب آج ہماری ملاقات تھی، اس سے پہلے بجٹ پاس ہونا تھا، انہوں نے کر دیا. سب سے بڑی بات بجٹ کی نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بجٹ کی. میرے سے پوچھیں بجٹ 4 دن آگے ہو جائے 10 دن آگے ہو جائے، عمران خان نے جو کہا ہے میرے لیے وہ اہمیت رکھتا ہے. اب میں کیونکہ ہم عمران خان کو فالو کرتے ہیں، عمران خان نے کہا یہ کے پی کے پیسے ہیں، کے پی کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے. پھر سے سن لیں، عمران خان نے کہا مجھے ووٹ دیا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں انشور کروں کہ جو پیسوں کی ایلوکیشن ہے وہ صحیح ہو اور لوگوں کی توقعات کے مطابق ہو. یہ عمران خان کا میڈم مقصد حکومت پاکستان نے نوبل ہے. انعام تو کے آپ لیے مجھے سفارش بتائیں کی ہے یہی ڈونلڈ مقصد تھا ٹرمپ نا، کے لیے. اور تو کوئی نہیں تھا. اب یہ مقصد عمران اپنا پورا نہیں کر سکے تو اب ہمیں کیا پتہ بجٹ میں کیا ہے، ہمیں کیا پتہ کیا جلدی تھی کہ کل پیش ہوا، ہمیں کیا پتہ کہ کیا چیز نہیں عمران کو دکھانی چاہتے تھے، ہمیں کیا پتہ کہ عمران خان سے کیا چھپایا گیا ہے. ہمیں یہ بھی کیا پتہ کہ عمران خان کا 2 دن انتظار نہیں کر سکے. 30 تاریخ کو یہ پاس ہونا تھا. سلمان اکرم راجہ آج کہہ رہے تھے کہیں کہ مجھے تو کہا گیا تھا ہم 27 کو کریں گے، تو کسی کو نہیں پتا تھا.
मैं तो ये हैरान हूँ कि केपी के एमपीएस ने डिबेट भी नहीं की उसके ऊपर। तो ये क्या, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या सिस्टम है। बजट पेश होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, उसके एलोकेशन के ऊपर डिस्कशन होती है। तो मैं तो केपी एमपीएस यहाँ नहीं कभी आए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा नोबल इनाम के मुतालिक बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगी? जो हकदार हैं इसके। मुझे क्या फर्क पड़ता है बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है? आपको मुझे समझ नहीं आती। पाकिस्तान ने मैं आपको सिफारिश की है। मेरी बात सुनो। आप अपने मुल्क की तो पहले फिक्र कर रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है। एक सेकेंड, दुनिया आपको देख रही है, अपने मुल्क की फिक्र करें। वो लोग, वो जो मुल्क है ना, वो सारे अपना ख्याल रख लेंगे। अपने मुल्क की फिक्र करें, वो किधर जा रहे हैं, और आप लोगों के मुल्कों की फिक्र करें। आप अपना मुल्क डूब रहा है आपका, उसको बचाएं। थैंक यू। अलीमा आप एहतजाज की कॉल दे सकती हैं? क्योंकि एपी की तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं है एहतजाज की। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनें। जिससे निकलना होगा निकलेगा। मैं कॉलेज में दिया करती हूँ, मैं खुद निकलती हूँ, मैं बैठी नहीं हूँ यहाँ। या जिसने आना होता है वो आ जाते हैं, या कॉलेज नहीं दी जाती है। पता नहीं कोई भेड़ बकरियाँ तो नहीं है कि कॉलेज देंगे।